خداوندہ، پروردگار، کردگار، یہ سارے کے سارے اسماء الحسنی اللہ کے پیارے نام ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں صرف اللہ کہے اور کوئی نام نہ پکارے، وہ بہت بڑا بیوقوف اور دین سے محروم ہے۔ خدا تعالی ہمارے بھائی رشید اللہ یعقوب کو بھی ہدایت نصیب کرے، جو مسلسل غلط موقف پر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بات ختم کرتے ہوئے یہ کہنا کہ خدا اللہ نہ کہو، کا خدا حافظ، خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، خدا حافظ رد ہے فتنہ انکار حدیث کا۔ اور ہمارا جو بھائی ہے جو منحرف ہوا ہے، وہ ایک تقریر کرتا ہے تو نسب نامہ بیان کرتا ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ معد بن عدنان کے بعد قد کذب النسابون، نسبت نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اس جھوٹ کا بھی اس نے ٹیکہ لیا ہے تبلیغ اسٹیج پر۔ اور دوسرا یہ بیان کرتا ہے کہ خدا مت کہو، اللہ کہو، تو تیرا کوئی اور کام ہی نہیں سوائے بگاڑ کے۔ سوچ لو کہ کیا بد دعا لی آپ نے کسی بزرگ، کسی اولیاء اللہ کی، کہ ہر کام تیرا بگڑا ہوا، یہاں تک کہ صحافیوں تک کو آپ پر اعتراض رہا کہ آپ کا منہ کنٹرول نہیں ہے۔ وہ کل حمار، اذا ادخل ادخل کلہ و اذا اخرج اخرج کلہ۔ میرا رد و قدح بس جو مجھ پہ فرض تھا میں نے کر لیا، اور میرا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ایک اچھے آستانے سے نکلا ہے تبلیغی جماعت سے، عرب و عجم میں اس نے شہرت پیدا کی ہے، اس کے وعظ میں بھی قدر اثر زیادہ رہا ہے، اور اب وہ نامناسب قسم کے عقائد و نظریات پھیلا رہا ہے۔ ابھی مجھے عزیزم جنید سلموں نے مرزا قادیانی کے مذہب کے ایک مبلغ کا بیان سنایا، اس میں اس نے کہا ہمارے مسیح موعود غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ خواہشات، لذتیں، راحتیں، آرام، عزت، یہ ہمارا معبود ہے۔ یہ دیکھیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس ظالم کو جس نے خواہشات کو معبود سمجھا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، علم کے ہوتے ہوئے اللہ نے دین سے ہٹایا ہے۔ آج تک ان کے منہ سے گن نکل رہا ہے، یہ نہیں کہ مرزائیوں نے مغلظات بکے اور چلا گیا، آج بھی مرزائیوں کا وہی حال ہے، کیونکہ خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا میر اود دیوار کج۔ آدمی جب غلط ہے، نہ وہ اچھا انسان ہے اور اپنے آپ کو مجدد اور مجتہد اور ملہم و محدث کہتا ہے، نہ وہ کوئی صحیح مسلمان ہے اور اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے اور مہدی کہتے ہیں۔ حق کی حمایت کے لیے مناظرہ کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اگر آدمی خود اہل نہ ہو اور وہ مجمع میں علمی بات نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت کے جو قابل قدر، قابل احترام مناظرین گزرے ہیں ان کی آپ برائی اور توہین کرے، اور دینی مقاصد صرف وہ نہیں جو آپ بیان کرتے ہیں، اسی آسمان سے آگے اور افلاک اور بھی ہے۔ اپنے بارے میں اتنا خوش فہمی کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میرا تو علم سارا تبلیغی ہے اور سطحی، ہمارے یہاں کوئی تحقیق ہوتی نہیں، دوسری طرف جو تحقیق کر کے ان کو خاموش کرتے ہیں بجائے اعزاز بخشنے کہ اس کی آپ اہانت پر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو ہمارے بزرگان دین میں بڑے بڑے مناظر ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس کو حضرت علی نے بھیجا تھا خوارج سے گفتگو کے لیے، ہزاروں خوارج مسلمان ہوئے،
موبائل خود پیغمبر کا نجران کے عیسائیوں سے اول مناظرہ تھا، جب اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر مباہلہ ہوا، مباہلے میں بھی وہ سمجھ گئے کہ نبی برحق ہے، ہم جزیہ دیں گے، انکار نہیں، اور آپس میں کہا کہ مزید کچھ نہ کرو ورنہ جھلس جاؤ گے۔ اور آپ تو خلاف کرتے ہیں کہ مناظرہ ہونا نہیں چاہیے، اور وہاں تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور سورہ آل عمران کی ابتدائی 87 آیات نازل ہوئی آپ کی تائید و حمایت میں۔ آپ کس طرح دین سے واقف ہے؟ آپ کو چاہیے کہ یہ بیانات وغیرہ ٹیلی ویژنوں پہ ادھر ادھر بند کر دے، پہلے پڑھ لے صحیح طرح۔ آپ کا سارا علم کمزور اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، اور پھر آپ کو وہ معلوم نہیں کہ ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنانے کے لیے جو فاؤنڈر کو تیار کیا، اور فاؤنڈر کو مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے کیسے جو ہے نا استنبول کے دریا میں، اور وہ کتاب اظہار الحق چھپ رہی ہے کئی زبانوں میں، اور بلاد عرب اعلیٰ گفٹ فرام ملوک اور سلاطین کو تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی تو مناظروں میں ہی معروف ہوئے تھے، اور مباحث شاہ جہان پوری چپی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنا ذہن بنایا کہ وہ جو مناظرہ کرتا ہے وہ اچھا نہیں کرتا، یہ اچھا کرنا اور نہ کرنا یہ ترازو آپ کب سے بنے؟ بخاری شریف میں ہے کہ مسیلمہ کذاب جب پیغمبر کے پاس آیا، آپ نے کہا یہ جو میرے ہاتھ میں چڑی ہے نا، اس کے بھی اہل نہیں ہے کہ آپ کو دوں، یہ میرا صحابی ہے، اور ان کا نام لیا اور فرمایا کہ بات کرے۔ وہ ذلیل و خوار ہو کے چلا گیا۔ ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں باجماع صحابہ اس کو قتل کرایا۔ تو ایسی کمزور باتیں آپ کرتے ہیں، پھر لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ جی آپ کچھ نہ، بھئی ہم تو کچھ نہیں کہتے، کہتا تو وہ ہے، ہم تو خالی ان کے گمراہی اور ضلالات سے امت کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں یہ جو فرقہ ہے اہل الحدیث، جو حقیقت میں حدیث ہے، کیونکہ وہ احادیث جس سے امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد، ظفر، مالک، شافعی، احمد نے استدلال کیا، ان کے ہاں یہ معتبر نہیں ہے، تو قرون اولیٰ کے صحاح کے منکر ہے، جو معمولات بن چکی ہے۔ انہوں نے ہر دور اور ہر زمانے میں ہندوستان میں کچھ کوحرام مچایا۔ مولانا مفتی مہدی حسن خان شاہ جہان پوری نے، اور مولانا مرتضی حسن صاحب نے، اور مولانا اسد اللہ نے معقول جوابات دیے۔ بعد میں پاکستان کے اندر بھی نخرے کرتے رہے۔ خدا تعالیٰ نے ایک پرائمری ماسٹر مولانا امین صاحب کو ان کے خلاف ایک تیز و تند تلوار بنایا۔ نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کوئی درجہ پڑھا ہے، لیکن احادیث و آثار اسانید پر وہ کلام کرتے تھے کہ حافظ الحدیث بھی دنگ رہ جائے۔ اور ان کے دور میں ان کے ساتھ جتنے مناظرے ہوئے سب کے سب جیتے، اور ان کے مناظروں میں عبد القادر روپڑی اور پیر کیا بدیع الدین جھنڈا اور طالب الرحمن اور شمشاد سلفی، اور یہ سب کے سب حضرت مولانا امین صاحب اکاڑا کے سامنے اطفال مکتب ثابت ہوئے، یہ اپنے کسی مدعا میں کامیاب ہوئے۔ تو بجائے اعزاز بخشنے کے اور خیر کرنے کے، آپ اپنے حساب سے دوسروں کو تولتے، ذرا خیال رکھیں۔ حسنہ چ صرف تے بل سوگ نشتا، پیدا کڑے خدے دا سر دا پاس سر دا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو ایک خاص مزاج دیا تھا نا، اصل میں صرف صلاحیت سے نہیں ہوتا، ایک مزاج ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں جمعے میں مجھ سے سوال جواب کی نشست میں ایک آدمی نے کہا کہ وہ تو فلاں جگہ پر جو ہے نا مناظرہ ہوا، فلاں چک میں،
مولانا امین صاحب بڑی بری طرح مار کھا کے بھاگ گئے ہو۔ میں نے کہا یہ خواب کا واقعہ ہے؟ غیر مقلد جب سوتے ہیں تو ایسا خواب دیکھتے ہیں جیسے بلی سو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے بڑے بڑے چچڑے میرے سامنے جمع ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جاگتے میں ہوا ہے۔ میں نے کہا آنے والا جمعہ چھوڑ دو، اگلے جمعے کو آپ اپنے مناظرین لائے، میں مولانا امین کو لاؤں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب ہم تو بات کر کے بھول جائیں، کوئی یہ مقصود تو ہے نہیں ہمارا۔ اگلے جمعے سے 2 دن پہلے میں دیکھ رہا ہوں یہاں رکشہ آ کے کھڑا ہوا، مولانا اترے، دنیا بھر کی کتابیں بنڈل ہاتھوں میں پکڑے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہا آپ نے اس جمعے کو یاد کیا ہے؟ میں نے پنجاب کے تمام پروگرام کے، میں نے کہا مفتی صاحب نے بلایا ہے، اور لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ایسا ہوا، آج تک وہ واپس نہیں آئے، فاؤنڈر کے راستے سے گزر گئے۔ مولانا کا ایک خاص مزاج اللہ نے دیا تھا، وہ بہت کم دنیا کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی اعلی اللہ مقامہ، وہ بھی ماشاءاللہ مرزائیوں اور رافضیوں کے خلاف تیر بہدف تھے، صحیح معنوں میں سیف سمسام تھے بالکل۔ تو ہمارے یہ خطیب جو تبلیغ سے بھی بے راہ روی ہوا ہے اور اب آہستہ آہستہ عقائد اہل حق سے بھی منحرف ہوتا جا رہا ہے، یہ ایسے بہادر میدان و مجاہدین کا تذکرہ بھی اچھے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں محقق الاسر نے، اور انہوں نے کیا زندگی بھر تفریق کا کام کیا ہے۔ آپ تفریق اور اتحاد کس کو کہتے ہیں؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والذین ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید، یہ تمام فرقے ذکر ہوئے قرآن میں یا نہیں؟ پھر آپ یہ آیت قرآن سے نکالے ہندوؤں کی طرح، اور جہاد کی آیت نکال رہے ہو، یہ آپ نکال لیں، تو یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، تیرے گھر پیپر نہیں ہے، جندری ہے۔ اپنے حدود میں رہو ذرا۔ میری طرف سے جو آپ پر فتاویٰ لگے ہیں وہ کافی تھے آپ کی ہدایت کے لیے اگر آپ مان جاتے، لیکن آپ اور جو ہے نا دیوانگی پر اتر آئے تو قہر درویش برجان درویش، اس کی وبال اور سزا بھی آپ ہی بھگتیں گے۔ دین اسلام اس قسم کے لوگوں سے بے نیاز ہے، اللہ خود اس کا محافظ ہے۔